ہاں جی جی بات کریں، جی بات کریں. یہ جب بھی کشمیری قیادت قوم کو اس پر ری ایکشن کرنے کے لیے کہتی ہے، رد عمل کے لیے کہتی ہے، تو پرندہ پر نہیں مار سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم ہندوستان کے دورہ سری نگر میں کوئی آدمی باہر نہیں نکلا. یعنی یکجہتی کا یہ عالم ہے کہ کشمیری قوم اس پر جذبہ آزادی کے نقطے پر وہ بالکل متحد ہے. اس کے جذبے کو یہ وزیر اعظم ہندوستان پیکیجز دے کر اور رشوت دے کر اور پیسے دے کر ان کو سرد نہیں کر سکتے. تو دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسمبلی آزاد کشمیر نے قرارداد منظور کی ہے یہ بہت ہی اچھا ہے. جی یہ اگر باقی صوبے اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں تو بغاوت نہیں ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگ جو یہ پاکستان منسٹرڈ ایریا ہے، اگر یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے یا اپنے حق کی بات کریں گے تو اس کو بغاوت کہنا سراسر زیادتی ہے. سر لیکن ایوب صاحب ان حالات میں ایسی قرارداد کیوں منظور ہوئی جب دیکھیں چاروں جو صوبے ہیں ہمارے اس میں پہلے ہی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، فوج دہشت گردی کے ساتھ میں ملوث ہے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ملوث ہے، ملک کے حالات بڑے نامساعد ہیں. ان حالات میں جو ہے افراتفری آزاد کشمیر میں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی یہ افراتفری نہیں ہے جی، یہ اپنا حق مانگنا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کی افراتفری ہے. اور یہ کہہ رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ جو عوام کو ملا ہے آزاد کشمیر میں اس کی یہ حق ہے. اگر یہ کہوں کہ اب پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں، کیوں نہیں ہے؟ ابھی بلوچستان میں معاملات ہو رہے ہیں، حکومت پاکستان بڑھ چڑھ کر مدد کر رہی ہے. سندھ میں وہ ہو رہی ہے، تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. ہمارے آزاد کشمیر کا بیشتر حصہ جو تھا وہ زلزلے میں متاثر ہوا تھا اور وہ متاثرین آج تک پاکستان یا آزاد کشمیر یا ہمارے حکمرانوں کی امداد کو ترس رہے ہیں. وہ ابھی تک ان کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت نے جس طرح یہ اپنے حقوق کی بات کی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن ایوب صاحب آپ کی گورنمنٹ پہلا موقع ہے کہ کسی قیادت نے یا یہ اپنے حقوق کی بات کی ہے. ایوب صاحب آپ کی جو گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں یا وزیر اعظم راجہ فاروق قادر جو ابھی بات کر رہے ہیں اس وقت کھل کھلا کر وفاقی حکومت کے خلاف، اس کا ایک تاثر جو نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اس کی پاداش میں تو ان کی حکومت کی جو بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے. یہ میں گزارش کروں کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس یہ اس کا ایمان ہے، پاکستان سے محبت اور پاکستان سے علاق ہمارا جو ہے نا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتے. ہم حکمرانوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہی تو آپ کی اسٹرینتھ ہے سر ایوب صاحب. حقوق کی بات کرتے ہیں ایوب صاحب، لیکن جو خود مختار جماعتیں ہیں جو خود مختاری چاہتے ہیں آزاد کشمیر کی یا پورے کشمیر کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم کانفرنس کا اسٹنٹ ہے حکومت میں رہنے کا بار بار آنے کا. اس بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ شیراز صاحب، میں ہر جو بھی وہاں مکتبہ فکر ہیں ان کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے نقطۂ نظر کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ حقائق یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کی جو ہے نا 85% آبادی میں سمجھتا ہوں کہ وہ علاقے پاکستان کی آنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہلاک ہمارا قدرتی ہے، یہ کوئی اسٹنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارا قدرتی ہے. ان کے بہت شکریہ جی. ان سے بھی پوچھتے ہیں، یہ بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں میرے پینل میں نوٹی گام اور وولورہمپٹن سے، تو ان سے انشاءاللہ پوچھتے ہیں. ایوب صاحب آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. جناب ابھی اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے یہ کہا ہے کہ نئے بجٹ جو قائد ہیں پی ایم ایل پیپلز مسلم لیگ کے، انہوں نے کہا ہے کہ نیا بجٹ جو 17 تاریخ کو پیش ہوگا اس کے ساتھ ہی نیا قائد ایوان آئے گا. کتنا حقیقت پسند آنا ہے ان کا یہ بیان؟ شیراز صاحب، خواب دیکھنا کوئی منع نہیں ہے، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تین تو بدل چکے ہیں پہلے، تو کیا خواب تو نہیں ہوا نا؟ یہ تو بدلے تین. وہ خواب ہی تھا جو وہ کہتے ہیں کہ جس کی تعبیر نہ نکلے محل میں، وہ خواب کیسا. لیکن وہ اگر انہوں نے کچھ ایسی ایکسرسائز کی تھی تو اس کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا شروع ہوا محل میں. وہ پہلی گورنمنٹ جو وفاقی گورنمنٹ نے مداخلت کر کے اور اپنے لوگوں کو امپوز کرنے کی کوشش کی، وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا عرصہ 10 ماہ کا عرصہ بھی نہ نکال سکے. اور پھر جو ہے نا
جب صدارتی احمد خان صاحب جو ہے نا آزاد ریاست کے پرائم منسٹر تھے تو ان کی گورنمنٹ کو وفاقی گورنمنٹ کے منسٹر جو ہے نا قاہرہ صاحب نے مداخلت کر کے تو ذاتی حیثیت سے انہوں نے اپنے لوگوں کو انوالو کر کے ان کو غیر مستحکم کیا اور جو ہے نا ان کو چلتا کیا. اور سردار یعقوب صاحب بھی خیر ہمارے بڑے بھائی ہیں, عزیز ہیں ہمارے, ان کو لایا گیا. اور پھر جب سمجھا ہے کہ اپنا جو ہے نا اور من مفاد اور مقاصد وزیر اعظم جو ہے نا وہ سردار یعقوب خان صاحب سے بھی حاصل نہیں ہو رہے تو پھر ان کو چلتا کیا. تو آج پھر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ وہی ہمارے اپنے اب جماعت کے اندر ہی سے ہمارے اپنے نظریاتی جو ہے نا راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو ہے نا وہ رول کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور سٹنگ پرائم منسٹر ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ برسٹر صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, برسٹر صاحب کا اپنا میں سمجھتی ہوں کہ کوئی جو ہے نا بیس نہیں ہے. وہ دن چڑھے اور ڈرا ڈلے روزانہ جو ہے نا جماعتیں بدلتے ہیں, کوئی پتہ نہیں. یہ سارا ان کا نمائندہ یا نہیں ہے, یہ تو جماعتیں بدلنا یا پارٹیاں بنانا تو ان کا حق ہے, ہر آدمی کا جمہوری حق ہے. یہ تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ تو عوام کا عوام کی رائے کی کوئی زیادہ سے نہیں ہوتی ہے. لیکن سے نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کے مقصود صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی توجہ چاہوں گا کیسے ہوگا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں 28 ممبران جو ہیں وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 28 ممبران نے نیا قائد عوام بنانے کے لیے پر جو اتفاق کیا ہے. اس وقت جو ہم پارٹی پوزیشن لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس 19 ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے 7 اور پی ایم ایل کے 4, ایم کیو ایم کے 2 اور فرینڈ گروپس کے جو ہے 6 بنتے ہیں. تو یہ 9 کے بارے میں یہ ٹوٹل 19 ہیں. اچھا 9 جو ہیں ممبران, یہ کہا جا رہا ہے کہ عتیق گروپس جو ہے وہ اس میں ساتھ دے رہا ہے. اور پھر بعد میں یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ آج جب میں بات کر رہا تھا آزاد کشمیر تو اس میں یہ بھی خبریں مجھے ملی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 3 امیدوار جو ہے سردار قمر زمان, لطیف اکبر اور چودھری عبد المجید, یہ جو ہے نئے وزیر اعظم بننے کے لیے میدان میں آئے. اس کے علاوہ پیپلز مسلم لیگ کے بیرسٹر سلطان محمود اور مسلم کانفرنس کے ڈاکٹر نجیب نقی امیدوار ہیں. یہ نیا سیٹ اپ بن رہا ہے. اور لیکن سردار عتیق احمد خان کو بھی وزیر اعظم بننے کی پیشکش ہوئی ہے, لیکن اس پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے سردار عتیق احمد خان کے نام پر اتفاق نہیں کر رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ ہے سر؟ دیکھیں جی, میں کیا ہوگا میری جو اپنی دانست ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی گورنمنٹ نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں. مرکز میں جو وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے سارا سلسلہ. اگر کسی وجہ سے حکومت بن جائے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر اس کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے. اور پھر وقت چونکہ پھر اسی طرح کا پھر آیا ہوا ہے تو وہ رد و بدل کرنا وہاں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. وہاں رد و بدل کرنا یہ تو وہاں چونکہ ریگولر ایک سسٹم ہے, ہوتا ہے یہاں. جو پہلے میں نے کہا کہ پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے. ایک آدمی نہیں پسند, عتیق نہیں پسند تو انہیں موو کر دو, بیرسٹر صاحب پسند نہیں تو انہیں موو کر دو. یہ جوک نہیں ہے, جوک تو ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ جوک ہے نا, یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اگر وہاں کے لوگوں کی پاور ہو, خود بنائیں خود ہٹائیں تو پھر تو بات اور ہے. لیکن یہ مرکز کے ساتھ سارا اس بات کا تعلق ہوتا ہے. اور اس لیے بیرسٹر صاحب اگر یہ خواب فرق جس طرح محتمہ نے کہا خواب لے رہے ہیں تو انہیں ضرور کوئی اس بات کا ہنٹ ہوگا. سیاستدان ہے نا, یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ اچھے برے ہیں, سیاستدان ہیں, دے آل پالیٹیشین. اور میں کئی بار تو میں کہتا ہوں ہمیں ایک بھی نہیں پسند, سارے نہیں پسند. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. somebody has to be they are in the market, وہ کام کر رہے ہیں. تو بیرسٹر صاحب کو کوئی امید ہوگی تو اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ فلاں تاریخ سے یہ بات ہو جائے گی. تو اس پر کیا ہو سکتا ہے, وہ کچھ کر رہے ہیں. تو نہیں کیا نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے لیے ایک جوک بن گیا سر. میں تو پہلے کہتا ہوں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وی کانٹ ڈو نتھنگ. وہ تو سینٹرل گورنمنٹ کرتی ہے جو کرتی ہے, پیچھے ہوتے ہیں وہ. میری تو یہ نہیں, لیکن حکومت کیسے بنے گی ان کی, کیسے نیا قائد عوام آئے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ شہرا صاحب نہیں آئے گا, یہ اپنی ٹرم پوری کرے گورنمنٹ, اور کوئی سیٹ اپ چینج ہونے والا نہیں ہے. اور 1 سال گورنمنٹ اپنی پورا کرنے جا رہی ہے. جہاں تک صدارتی احمد خان صاحب کی بات ہے, وہ انہی کی وجہ سے اگر حکومت نے جانا ہوتا تو گزشتہ 12 ہفتے پہلے اس کو چلے جانا چاہیے تھا. جو ججز کا معاملات پیش آئے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ صدارتی احمد خان صاحب ہی کی وجہ سے
انہوں نے ان کی کوآرڈینیشن ہی کی وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلہ سموتھ طریقے سے دوبارہ بحال ہوا، اور ہمارے جو ہے نا صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان صاحب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو ان کو آپس میں مل بیٹھنے کا اور ان کے درمیان گفت و شنید کا جو مسئلہ ہے اور مرحلہ ہے وہ صدارتی احمد خان صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اس کو حل کیا. چونکہ محل میں 2011 کوئی دور نہیں ہے، اور مارچ میں کمپین جو ہے نا 2011 کیا ہوگا اگر حکومت تبدیل ہوئی یا نیا وزیر اعظم لانے کی کوشش کی گئی تو راجہ فاروق حیدر صاحب نہ اس میں مکمل ناکامی ہوگی.